دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میں صرف ایک رات کی دلہن بننے جا رہی ہوں۔ شرط یہ تھی کہ شوہر صبح تک وہ سب کچھ کرے گا، لیکن میں تھک کر انکار نہیں کر سکتی۔ لیکن جب شوہر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ میری ٹانگوں سے میں صرف ایک رات کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ ایک رات کی دلہن بن کر مجھے 15 لاکھ ملنے والے تھے۔ جب میں دلہن بن کر میرے ہونے والے شوہر کی پہلی بیوی کے سامنے آئی تو وہ میری تعریف کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ خیر جو بھی ہے، یہ اس کا مسئلہ تھا، لیکن 15 لاکھ کا سن کر خود سے خواب سجا لیے تھے۔ پھر ایک رات کی سہاگ رات سوچتی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پتہ نہیں میرے ہونے والا شوہر میرے ساتھ اس ایک رات میں مجھ سے کیسا پیار کرے گا۔ یہی سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی میرا ایک دن کا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں بہت اندھیرا تھا اور دھیرے دھیرے میرے شوہر کا ہاتھ میری ٹانگوں میں رینگتا ہوا آیا، اور جب اس نے اپنی انگلیوں سے میری ٹانگوں پر پھیری تو میری چیخیں نکل گئیں، اور جب میں نے ہاتھ پیر مارنا شروع کیا تو غلطی سے لائٹ آن ہو گئی، اور جیسے ہی میری نظر شوہر پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ شوہر کے ہاتھ تو وہ عورت بہت ہی خوبصورت تھی اور اس نے مجھے اپنی طرح خوبصورت بنا دیا تھا۔ میں عام سیدھی سی لڑکی آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دلہن بنا رہی تھی کیونکہ اس نے میری شادی اپنے شوہر کے ساتھ کروائی تھی اور وہ مجھے اس کی دلہن بنا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ تو خود اتنی پیاری ہیں، پھر آپ نے اپنے شوہر کی شادی کیوں کروائی؟ کہنے لگی کہ تمہیں بھی پتہ چل جائے گا، اور آج ہی پتہ چل جائے گا۔ جو بات میں نے تمہیں سمجھائی تھی وہ تمہیں یاد ہے نا؟ میں نے کہا جی مجھے یاد ہے۔ اس نے مجھے اچھے سے تیار کیا، مجھے اپنے گھر لے گئی۔ اس کے گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا، مجھے اس کا شوہر بھی کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے تو دیکھا ہی نہیں ان کو۔ آپ نے میری شادی اپنے شوہر سے کیوں کروائی ہے اور کیسے دکھتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا کہ آج کی رات تو تم دیکھ ہی لوگی۔ وہ مجھے کمرے میں بٹھا گئی۔ کمرہ بہت بڑا تھا، یہ لوگ بہت زیادہ امیر تھے۔ میں وہاں بیڈ پر بیٹھ گئی تو وہ کہنے لگی تم تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کرو، میں اپنے شوہر کو بھیجتی ہوں۔ ارے ہاں، وہ تو اب تمہارا شوہر ہے، میں تمہارے شوہر کو بھیج دیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی جب تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی اس پر روشنی پڑی میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ تو 6 فٹ کا لمبا آدمی تھا اور اس کی شکل اف۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے لہنگے کو اٹھایا اور اس کمرے سے باہر جانے لگی۔ بس مجھے یہاں سے بھاگنا تھا۔ میں اس آدمی کے ساتھ زندگی تو کیا 1 گھنٹہ بھی نہیں گزار سکتی۔ اور اس نے مجھے روک لیا اور کہا کہ کیا ہو گیا ہے، تم تو میری بیوی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے جانے دو، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تمہاری بیوی نے تمہاری دوسری شادی اتنی خوشی خوشی کیوں کروائی ہے۔ لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور میرے کان میں ایسی بات بتائی کہ میں زمین پر سجدے میں گر گئی، کیونکہ اس نے مجھے کہا کہ آج کی رات میں اور تم۔ میرے بابا اس دنیا سے جا چکے تھے۔ گھر میں 4 بہنیں تھیں اور میرے پاس ان کا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میری ماں مجھے بار بار کہتی تھی کہ تو ہی بڑی ہے، اگر تو نے ہی کچھ نہ کیا تو کیا ہوگا، تو بتا دے اگر کوئی اور راستہ ہے تو ہم اس پہ چل لیتے ہیں، یا پھر ہم سب کو زہر دے دے۔ میں اتنی مجبور ہو چکی تھی کہ اب وہی طریقہ رہ گیا تھا جو ایک عورت کے پاس ہوتا ہے، لیکن یہ معاشرہ اسے غلط کہتا ہے۔ لیکن کوئی بھی عورت اپنی مرضی سے اس راستے پر نہیں چلتی۔ آج جب بہنوں کو دیکھا تو دل خون کے آنسو رونے لگا۔ 2 دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، پھر بھی وہ مسکرا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں آج میں گھر سے یہی سوچ کے نکلی تھی کہ بس ان کے لیے روٹی کا انتظام کر کے آؤں گی۔ جب میں نے یہ ایک عجیب سی بات سنی، میں فارغ بیٹھی تھی کہ میرے ساتھ آ کے 2 عورتیں بیٹھ گئیں۔ پہلے ادھر بہت خوار ہوئی تھی
کچھ نہیں ملا تو یہاں بینچ پہ آ کے بیٹھ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں، کہنے لگیں اگر میں کنواری ہوتی تو میں تو ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتی، صرف ایک رات کے 15 لاکھوں روپے کون دیتا ہے؟ جب میں نے یہ بات سنی تو میں بھی حیران رہ گئی کہ ایک رات کے 15 لاکھ روپے سے کیا مطلب ہے؟ کون سی پیسوں کی وہ عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ یہ تو صرف کنواری لڑکیوں کے لیے ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ باتیں کہاں ہو رہی ہیں تو وہ کہنے لگی کہ وہ وہاں پارک کے دوسرے کونے میں ایک پاگل عورت بیٹھی ہے، کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں، جو لڑکی اس کے ساتھ ایک رات گزارے گی میں اسے لاکھوں روپے دوں گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس دنیا میں پتہ نہیں چلتا کہ کس انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اب کسی کو کیا پتہ تھا کہ میں تو گھر سے یہ سوچے نکلی تھی کہ چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں نے پیسے کمانے ہیں، اور اگر ایک رات کے 15 لاکھ روپے مل رہے تھے تو پھر مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں اس طرف چل پڑی۔ وہ عورت واقعی وہاں کھڑی تھی، مختلف عورتوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں تو اتنی ساری لڑکیاں کھڑی تھیں، اس کا مطلب کہ سب میرے جیسی مجبور تھیں۔ لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ بھی سنجیدہ نہیں تھیں، کیونکہ لوگ شک میں تھے، لیکن مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تیار ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں، تم تو ہو بھی بہت خوبصورت، مجھے بالکل تم جیسی ہی لڑکی چاہیے تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ سب کچھ میری قسمت میں لکھا تھا، کیونکہ جب قسمت میں لکھا ہوتا ہے تو پھر فوراً سے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنی گاڑی میں لے کر آ گئی۔ اس کی گاڑی بہت ٹھنڈی تھی۔ گرمی سے جب میں اے سی والی گاڑی میں بیٹھی تو میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اب مجھے بتائیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں کوئی تفصیل نہیں بتانے والی، تمہیں میرے شوہر کے ساتھ ایک رات گزارنی ہے اور میں تمہیں اس کے پیسے دوں گی۔ میں نے کہا کہ کتنے پیسے؟ اس نے کہا کہ 15 لاکھ۔ 15 لاکھ کا سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کہیں آپ کچھ اور تو نہیں کروانے والی؟ اس نے کہا کہ اس سے برا کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ صرف ایک رات کا کام ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، صرف ایک رات کا کام ہے۔ میں نے کہا کہ پھر آپ میری ایک بات مانیں گی؟ کہنے لگی کہ کون سی بات؟ کیا تم تیار نہیں ہو؟ میں نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ اس نے کہا 5 لاکھ پہلے دوں گی اور 10 لاکھ صبح صبح کو مل جائیں گے۔ میں نے کہا کہ میری بات یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر سے میرا نکاح کروائیں گی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اس بارے میں سوچوں گی، لیکن تمہیں دلہن ضرور بناؤں گی، شاید تمہارا نکاح بھی کروا دوں گی۔ میں نے کہا کہ شاید نہیں، دیکھیں میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگی۔ میں بولی کیوں ہنس رہی ہو؟ اس نے مجھے یہ بات نہیں بتائی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو تمہارا نکاح بھی کروا دیں گے۔ مجھے یقین نہیں تھا تو وہ میرا نکاح کروا دے گی، پر میں نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہہ دیا۔ گھر والوں کو فون کر دیا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے، لیکن نئی ڈیوٹی ہے، میں صبح آ جاؤں گی۔ وہ لوگ سوال کرنا چاہتے تھے، پریشان ہو رہے تھے، لیکن میں نے کوئی سوال کرنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ وہاں سے مجھے سیدھا پارلر لے گئی اور کہنے لگی کہ تم پر ابھی 2 گھنٹے پارلر میں بھی لگتے ہیں۔ دوپہر 12 بجے کا وقت تھا۔ ہم لوگ پارلر چلے گئے اور تقریباً 3 بجے تک تیار ہو گئی۔ میں نے جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میں تو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور مجھے دلہن بنایا گیا تھا۔ اس نے سب لوازمات پورے کیے تھے۔ میں اتنی پیاری لگ رہی تھی، لیکن میں اس عورت کو دیکھ کر حیران تھی۔ یہ تو خود بھی بہت خوبصورت تھی، پھر کیوں اپنے شوہر کی شادی مجھ سے کروا رہی تھی؟ جب مجھے دلہن بنا کر ایک طرف بٹھا دیا گیا، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے ایک نظر سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے پتا ہے تم کیا پوچھو گی۔ اچھا پوچھو۔ اس کا دھیان فون کی طرف تھا۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے شوہر سے میری شادی بھی کروا رہی ہیں، لیکن صرف ایک رات کے لیے، کیا مجھے پوچھنے کا حق نہیں ہے؟
اس نے کہا کہ ہاں تمہیں پوچھنے کا حق ہے، لیکن میں تمہیں بعد میں سب کچھ بتاؤں گی۔ خیر تم کوئی اکاؤنٹ نمبر بتا دو جہاں میں تمہارے 5 لاکھ روپے بھیج دوں۔ میں نے کہا کہ غریبوں کے اکاؤنٹ نمبر نہیں ہوتے۔ بیگم صاحبہ آپ مجھے ہاتھ کے ہاتھ دے دیجیے گا۔ اس نے کہا کہ پھر کسی کو بلاؤ جس کے ہاتھ پیسے دے کے بھیج سکوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، میں صبح خود ہی پیسے لے کر چلی جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تھوڑی پریشان تھی۔ تو اس نے کہا کہ پریشان کیوں ہو رہی ہو، تمہارا نکاح بھی تو کروا رہی ہوں۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب کو بلا لیا اور 4 گواہوں کو بھی۔ اس نے کہا کہ میرے شوہر نے اس پر دستخط کر دیے ہیں، اب تم بھی کر لو۔ میں نے جب نکاح نامے کی طرف دیکھا تو اس کی طرف کے دستخط ہو چکے تھے، میں نے بھی کر دیے۔ ایک طرح سے میں مطمئن ہو گئی کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ لیکن یہ نکاح صرف 1 دن کا ہے اور اس نے میری ویڈیو بھی بنا لی ہے۔ میں نے کہا کہ جی وہ سارے ثبوت بھی لے رہی تھی تاکہ کل کو میں اپنی بات سے نہ پھروں۔ لیکن مجھے اپنی بات سے پھرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے 15 لاکھ روپے مل رہے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں کوئی چھوٹی سی دکان بنا لوں گی اور رزق حلال کماؤں گی، لیکن دل میں ایک عجیب سا خیال بھی آ رہا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہی تھی۔ میری ماں کو اگر پتہ چلتا تو ان کو کتنا برا لگتا، لیکن اور میں کیا کر سکتی تھی؟ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آئے تو وہ کہنے لگی کہ رو نہیں، تمہیں نہیں پتا میرا شوہر کتنا حسن پرست ہے۔ اس کے منہ سے یہ بات نکلی تو میں ڈر گئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب حسن پرست ہے؟ تو کہنے لگی ارے وہ مرد ہی نہیں جو حسین نہیں ہوتا۔ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا شوہر ایک بہت امیر آدمی ہے، بہت اچھا انسان ہے، اسے پتا ہے کہ عورت کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں۔ تم بالکل بھی پریشان نہیں ہو، اب تو تمہارا نکاح بھی ہو گیا ہے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو بار بار مجھے کہہ رہی تھی نا کہ پریشان نہیں ہونا، میں اتنی ہی زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ خیر وہ مجھے اپنے گھر لے کر چلی گئی۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا۔ اس نے مجھے کمرے میں بٹھایا جو کہیں سے بھی مجھے کسی آدمی کا کمرہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تم یہیں بیٹھو اور یہ فون اپنے پاس رکھو، اس فون سے کسی کو فون کرنے کی کوشش مت کرنا اور تم کر بھی نہیں سکتی ہو۔ جب میں تمہیں اس پر میسج کروں تم سامنے والے کمرے میں چلی جانا اور جا کر بستر پر لیٹ جانا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ جو سمجھا رہی ہوں وہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ جا کر لیٹ جاؤ وہاں پر، بس تمہیں میرے شوہر سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ جیسے کہ دلہن ہوتی ہے بالکل اسی طرح سے جا کر بیٹھ جانا، تم نے اپنی زبان نہیں کھولنی، یہ بات یاد رکھنا۔ میں نے کہا کہ آپ نے ادھر تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو اس نے کہا کہ ہاں تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اس کام کے 15 لاکھ کیوں دے رہی ہوں؟ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا جو نارمل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ ویسے تو یہ بھی نارمل نہیں ہے، کیا آپ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا رہی ہیں، وہ بھی صرف 1 رات کے لیے؟ ہاں مجھے پتا تھا کہ یہ سب اتنا بھی نارمل نہیں ہوگا، میں یہ کیسے کروں گی؟ اگر انہوں نے مجھ سے کوئی بات پوچھ لی، کوئی سوال کر لیا تو کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں جواب دینے کی۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی جس کا جواب ہاں میں ہوا تو وہ تم ہاں میں سر ہلا دینا، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گی۔ اس عورت کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا، وہ اپنے فون میں کافی دیر سے لگی ہوئی تھی، بار بار وائس کرتی تھی اور وائس میسج سننے کے لیے کان سے لگاتی تھی تاکہ کوئی اور نہ سن سکے۔ کوئی تھا فون پر دوسری طرف جس کو ایک ایک پل کی خبر دے رہی تھی، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہی تھا، کیونکہ جب نکاح ہو گیا تو اس نے یہ بھی کہا کہ ہاں نکاح کروا دیا ہے۔ وہ شخص اس کے لیے بہت فکر مند تھا، اور یہ اس کے لیے اگر ان دونوں میں اتنا ہی پیار تھا تو پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ خیر مجھے پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے تھا، لیکن میں کوئی کاروباری لڑکی نہیں تھی جو ہر وقت پیسوں کے بارے میں سوچتی رہتی۔ خیر اب وہ ٹھیک کر رہی تھی کہ اگر میں یہ سب نہیں کر سکتی تو مجھے یہاں تک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے مجھے اور بھی ایسی بہت سی باتیں سمجھائیں جو میں ابھی آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی،
پر میری اس کہانی میں آگے چل کے آپ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گی۔ اور اس پوائنٹ پہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آج میری زندگی کا سب سے عجیب اور سب سے مشکل دن ہے، یہاں تک کہ رات بہت مشکل ہونے والی تھی۔ میں اس کمرے میں بیٹھ گئی اور اس نے مجھے کہا کہ جیسے ہی میں تمہیں میسج کروں اور جو بھی لکھا ہو تم اس کا مطلب یہی سمجھنا کہ تمہیں سامنے والے کمرے میں جانا ہے، سیدھی جا کر بستر پر لیٹ جانا۔ میں وہاں سے چلی گئی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ باہر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر گئی تھی۔ میں یہاں سے بھاگ بھی تو سکتی تھی، میں ڈر بھی تو سکتی تھی، لیکن شاید اس نے پہلے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں۔ خیر میں وہاں بیٹھی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے یہاں بٹھا کے بھول گئی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس فون پر میسج آیا، لکھا کہ جاؤ کمرے میں۔ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اٹھی اور کمرے کے اندر چلی گئی اور سیدھی جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کمرے میں کوئی تھا، لیکن کمرے میں اندھیرا بھی تھا۔ آس پاس دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، پر اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کہاں تھی، یہ کس کا کمرہ تھا، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن یہاں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی اور آس پاس بہت بڑے بڑے اور مہنگے فرنیچر پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ شاید یہ اس کے شوہر کا کمرہ تھا، پر اس کمرے کی لائٹ کیوں بند تھی؟ میں نے رونا شروع کر دیا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میری ماں اور میری بہنیں میرے لیے ضرور فکر مند ہوں گی، وہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گی، لیکن میرے پاس تو کوئی فون نہیں تھا۔ میں نے پہلے بھی ان کو بازار کے فون سے فون کر کے بتایا تھا کہ یہ بات ہے، وہ بہت پریشان ہوں گی کیونکہ میں نے گھر سے باہر کبھی رات نہیں گزاری تھی۔ وہ بھی تھا، ان کو کیا پتا تھا کہ میں کس حد تک پہنچ گئی تھی، کیا کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ بہت عجیب تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی اس سے زیادہ کچھ اور ہونے والا تھا۔ کبھی کبھی ہم اندازہ نہیں لگا پاتے کہ ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ ایک مضبوط انسان کی زندگی کسی ایسے رائٹر کی لکھی ہوئی کہانی ہوتی ہے جس نے زیادہ سوچ سمجھ کے نہیں لکھا۔ مجھے بھی میری زندگی اب ایسے ہی یہ کہانی لگ رہی تھی اور میں یہ سوچنے سے قاصر تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس کا شوہر کہاں تھا، مجھے اس کے کمرے میں کیوں بند کیا گیا، اور وہ خود مجھے یہاں بھیج کر غائب کیوں ہو گئی تھی۔ ابھی تک میں نے اس کے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، ویسے اب وہ میرا شوہر بھی تھا، لیکن وہ تھا کہاں؟ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کے دروازے پہ ہلچل کی آواز آئی ہوئی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہوا، اس نے بھی لائٹ آن نہیں کی اور وہ سیدھا باتھ روم میں چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کمرے میں کوئی بیٹھا ہے، اور مجھے بھی تو یہاں پر اسی طرح سے بٹھایا گیا تھا اور کہا تھا کہ تم نے ایک لفظ نہیں بولنا۔ اس نے باتھ روم میں بہت وقت لگایا، وہ کوئی گانا بھی گنگنا رہا تھا۔ اس کی آواز سے وہ مجھے 35 سال کا کوئی آدمی لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آ کر بستر کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا، اور جب اسے پتہ چلا کہ میں اسی کمرے میں ہوں تو وہ کہنے لگا، اوہ مصباح، تم پہلے سے ہی یہاں پہ ہو؟ صبح تو مجھ سے اتنا جھگڑا کر رہی تھی، لگتا ہے تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی۔ میرا نام مصباح نہیں، میرا نام الشبہ تھا، لیکن اس کو میرے نام کے بارے میں کیا پتا؟ کیوں نہیں پتا تھا؟ ہمارا تو نکاح ہوا تھا، کہیں مصباح اس کی بیوی کا نام تو نہیں تھا، ورنہ وہ یہ نام کیوں بول رہا تھا؟ اور مجھے تو بولنے کا حکم نہیں تھا، مجھے تو کہا گیا تھا کہ تم نے کچھ بولنا ہی نہیں ہے، اسی لیے میں چپ تھی۔ وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، معاف کیا تم کو، تم عورتوں کو معافی مانگنی نہیں آتی ہے، اپنی غلطی کبھی نہیں مانتی ہو، بس منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہو، اور ہم مرد تمہیں معاف کر دیتے ہیں، لیکن خیر ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، میں تمہارا شوہر ہوں تو مجھے ہی تمہیں منانا پڑے گا۔ خیر آج تم بول کیوں نہیں رہی ہو، اور یہ تم نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ شاید وہ مجھے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اچانک میرے منہ سے چیخ نکلی، میرا ہاتھ لیمپ پہ لگا اور روشنی ہو گئی۔ مجھے اس عورت نے کہا تھا کہ تم نے اپنے منہ سے کوئی آواز نہیں نکالنی ہے۔ اس شخص کی طرف جب میں نے دیکھا تھا میں حیران رہ گئی، وہ بھی بری طرح سے حیران تھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کچھ بہت ہی زیادہ عجیب تھا، لیکن جیسے ہی صبح کی روشنی پھیلی
کسی نے دروازے پر بری طرح سے دستک دینا شروع کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کون تھا، لیکن ایسا انداز تھا جیسے چور کے دروازے پر پولیس دستک دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا تو سامنے وہی عورت کھڑی تھی جو مجھے یہاں تک لے کے آئی تھی، اور اس کا نام بھی مصباح تھا۔ وہ اکیلی نہیں، اور اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت، کچھ مرد، کچھ عورتیں بھی تھیں۔ کہنے لگیں کہ یہ دیکھیں آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، میرے ساتھ نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی کے ساتھ اس کمرے میں۔ توبہ توبہ، دیکھیں یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں یہ سن کر بہت ڈر گئی اور ان لوگوں کی نظروں کا شکار ہونے لگی، اور اس کا شوہر جس کا نام فرحان تھا وہ چپ چاپ کھڑا تھا۔ تو رشتہ داروں نے کہا کہ کل تک تو تم بڑے اچھے شوہر بن رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بیوی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں، اور اب یہ، اس کا مطلب کہ تم غلطی پر ہو۔ وہ چپ کر کے ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی حیران ہو رہی تھی کہ یہ کوئی رد عمل کیوں نہیں دے رہا۔ پھر اس نے کہا کہ ہاں، اس میں برا کیا ہے، اس لڑکی کا تو میرے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا جو ان میں سب سے بڑا تھا، کہنے لگا کہ اے لڑکی، بتا تو نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، تو مصباح نے فوراً کہا کہ کوئی نکاح نہیں ہوا، اسے کہو کہ ثبوت پیش کرے۔ میں نے کہا کہ آپ کے پاس ہی تو ثبوت ہے۔ کہنے لگی کہ میرے پاس تو تیرے نکاح کا ثبوت کیسے ہوگا؟ کیا میں تیری شادی اپنے ہی شوہر سے کرواؤں گی؟ میرا دماغ خراب ہے۔ کیا میں اپنے شوہر کی شادی کرواؤں تاکہ وہ مجھے چھوڑ دیں؟ یہ کیسی بات ہے بھلا؟ کون سی بیوی اپنے شوہر کی شادی کم عمر اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ کرواتی ہے؟ اس شوہر کی جس سے میں اتنی محبت کرتی ہوں۔ یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ مجھ پر الزام لگا رہا تھا کہ میرا کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے، لیکن اس نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا تھا۔ اب آپ لوگ ہی فیصلہ کریں، کیونکہ اب تو ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ فرحان کے رشتہ دار اسے برا بھلا کہنے لگے، تم اپنی بیوی پر الزام لگا رہے تھے اور یہاں پر اپنے ہی گھر میں سب کچھ کر رہے ہو، لیکن اس کی خاموشی اور چہرے پر جو سکون ہے، اس کو دیکھ کے سب کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے مصباح کی طرف دیکھا اور اسے 3 دفعہ طلاق دے دی۔ اس نے کہا کہ میں فرحان تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ مصباح دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں آج تک کسی مرد نے عورت کو طلاق نہیں دی۔ ایک تو نے غلطی کی اور اوپر سے ہم سب کے سامنے ایسے بھلی عورت کو طلاق دے دی۔ وہ کہنے لگا کہ اس بھلی عورت نے میرے خلاف پلان بنایا، اور اتنا گھٹیا پلان کہ آپ لوگ سن لیں گے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے۔ یہ تو سچ میں میری بچت ہو گئی، آنکھ کھل گئی۔ اس لڑکی کا چہرہ دیکھ لیا میں نے، ورنہ کیا سے کیا ہو جاتا۔ اس نے اس لڑکی سے جھوٹ بولا کہ اس کا میرے ساتھ نکاح ہوا ہے، جبکہ کوئی نکاح نہیں ہوا، کیونکہ مجھے تو اس کے نکاح کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ نکاح نامہ بھی جھوٹا تھا۔ بیوٹی پارلر میں بیٹھ کے کون سا نکاح ہوتا ہے؟ پھر اس معصوم لڑکی کو بیوقوف بنا کر، پیسوں کا لالچ دے کر یہاں پر بھیج دیا تاکہ یہ بات ثابت کر سکے کہ میرا کسی اور کے ساتھ چکر ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے میں نے اس کا عاشق پکڑ لیا تھا۔ اپنے سے آدھی عمر کے لڑکے کے ساتھ اس نے چکر چلا رکھا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں اس کے خلاف کوئی ثبوت تلاش کرتا، اس نے میرے خلاف یہ چال چلی۔ ایک تو یہ بے وفا اور بد کردار عورت، اوپر سے یہ چالیں بھی چلتی ہے، جھوٹ بھی بولتی ہے، دھوکہ بھی دیتی ہے۔ ایسی عورت کو میں اپنی زندگی میں کیوں رکھوں؟ اب میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا، یہی بنے گی میری بیوی۔ یہ بات سننے کے بعد میں حیران رہ گئی، اور اس نے مجھے عزت سے میرے گھر بھجوا دیا۔ میں نے واپس آ کر اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے ڈانٹے یا اللہ کا شکر ادا کرے۔ میں صحیح سلامت واپس آ گئی تھی، کیونکہ جب جلدی سے میرا ہاتھ لیمپ پر لگ گیا تھا اور کمرے میں روشنی ہو گئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ امیروں نے اپنے سائڈ ٹیبل پر ہی ایک لیمپ رکھا ہوتا ہے جس کا بٹن بالکل بستر کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اس نے میری شکل دیکھ لی اور پوچھا کہ کون ہو تم؟ میں تمہیں اپنی بیوی سمجھ رہا تھا، اور مجھے مجبوری میں سب کچھ بتانا پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ تو اس نے مجھے بتایا
کہ پر میرا تو تمہارے ساتھ کوئی نکاح ہی نہیں ہوا۔ اس نے رات بھر مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا اور ایک سائڈ پر بیٹھ گیا۔ پھر وہی ہوا جس کی امید تھی کہ صبح اس عورت نے سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، خاندان کے بڑے بندوں کو ایک ساتھ جمع کر کے ان کے ساتھ فرحان کو بد کردار ثابت کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی چال اسی پر بھاری پڑ گئی اور اس طرح میں ایک امیر آدمی کی بیوی بن گئی۔ اس نے میری بہنوں کو بھی اپنے ہی گھر میں بلا لیا اور میری ماں کو بھی۔ اب وہ سب لوگ یہیں پہ رہتے ہیں اور اس نے میری بہنوں کی بہت اچھی جگہ رشتہ بھی کروا دیا، جن کی شادی ایک ہی دن ہوئی اور وہ خوش ہیں۔ اب میری ایک بہن رہ گئی ہے، وہ پڑھائی کر رہی ہے اور میری ماں کا علاج بھی کروا رہا ہے۔ اس دنیا کا سب سے اچھا شوہر ہے اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں جو کہتی ہوں وہ مجھے لا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک معصوم لڑکی تھی، شاید تمہاری مدد کرنے کے لیے ہی اللہ نے مجھے تم سے ملایا تھا، کیونکہ اگر تم مجبوری میں یہاں تک آ گئی تو کل تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اور وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ واقعی میرے ساتھ کیا ہوتا اگر وہ میری مدد نہ کرتا۔ آج ہم میاں بیوی ہیں، ایک پاک رشتے میں ہیں، نکاح میں ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور سب کچھ بالکل ٹھیک بھی ہے۔ آپ لوگ بتائیے کہ اگر آپ میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو کیا کرتا، اور فرحان نے جو کیا وہ صحیح کیا یا نہیں؟